محترم عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ماں کی دعا کے تعلق سے۔ ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جس میں ماں کی دعا کی اہمیت بتائی جائے گی۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے واقعہ کی طرف۔ اس واقعہ کو لیا گیا ہے روح البیان جلد 1 صفحہ 600 سے۔ آئیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ ایک شخص نے بصرہ کے بازار سے ایک میت کو جاتے ہوئے دیکھا جسے صرف 4 آدمی ہی اٹھائے ہوئے تھے۔ اس جنازے کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ اس معاملے کی تحقیق کرنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ جب اس کو دفنا کر سب چلے گئے تو ایک عورت وہیں کھڑی رہی اور پھر وہ ہنس پڑی۔ آپ اس کے پاس پہنچے اور پورا حال جاننا چاہا تو عورت بولی کہ یہ جنازے میرے بیٹے کا ہے۔ وہ بہت ہی بدکار تھا، پچھلے 3 دنوں سے سخت بیمار رہا، اور جب اسے یہ علم ہو گیا کہ اب وہ نہیں بچے گا تو اس نے مجھ سے وصیت کی کہ میرے مرنے کی کسی کو خبر نہ دینا، کیونکہ میں بہت ہی بدکار ہوں۔ لوگ آئیں گے تو نہیں بلکہ خوش ہی ہوں گے۔ ہاں، بس اتنا کرنا کہ میرے مرنے کے بعد میری انگوٹھی پر کلمہ شریف لکھا ہوا ہے، اسے میری انگلی میں ڈال دینا اور اپنا پیر میرے منہ پر رکھ کر کہنا کہ اے اللہ کے مجرم، یہی تیری سزا ہے، اور مجھے دفنا دینا۔ بعد دفن کے میرے لیے دعا کرنا اور اتنا کہہ دینا کہ میں اس سے راضی ہوں، مولا تو بھی راضی ہو جا۔ بس جیسے ہی میں نے یہ کہا تو اپنے بیٹے کی آواز سنی۔ اس نے کہا کہ اے اماں، اب تو جا، میں اپنی منزل کو پہنچ گیا اور میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا۔ اس روایت سے ماں کی دعاؤں کا اثر بھی معلوم ہوا اور میت کے کفن پر کفنی لکھنے کا فائدہ بھی دکھائی دیا۔ کفنی لکھنے کے لیے روایت میں آتا ہے کہ میت کی پیشانی یا امامہ یا کفن پر اگر عہد نامہ لکھ دے تو امید ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے۔ جیسے کہ کسی نے وصیت کی کہ میری پیشانی پر بسم اللہ شریف لکھ دینا، تو ایسا ہی کیا گیا۔ کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو حال پوچھا تو کہا کہ فرشتے آئے، مگر جیوں ہی انہوں نے میری پیشانی پر بسم اللہ شریف لکھا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ تو عذاب سے بچ گیا۔ ایک مرتبہ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کو پیاس لگی۔ انہوں نے پانی مانگا، آپ پانی لائے مگر وہ سو گئیں۔ آپ نے سوچا کہ اگر میں چلا گیا اور ماں کو پانی کی ضرورت پڑ گئی تو یہی سوچ کر آپ ساری رات وہیں پانی کا پیالہ لے کر کھڑے رہے۔ سردی کی رات تھی، وہ پیالہ ٹھنڈ سے آپ کے ہاتھوں میں ہی جم گیا۔ جب آپ کی ماں کی آنکھ کھلی تو آپ کو خوب دعائیں دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ مجھے عبادت و ریاضت سے نہ ملا وہ ماں کی دعاؤں سے مل گیا۔ آپ نے قرآن میں آیت پڑھی جس میں یہ لکھا تھا کہ شکر مان میرا اور اپنے والدین کا۔ تو آپ ماں کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھ سے 2 ہستیاں کا شکر ادا نہیں ہوتا، تو ان کی ماں فرماتی ہے کہ جا، میں نے اپنا حق تجھ پر معاف کیا اور اللہ کی راہ میں سپرد کر دیا۔ صحابی رسول حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نزا کا وقت آیا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمار، حضرت صہیب و حضرت بلال رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ان کے پاس کلمے کی تلقین کو بھیجا۔ یہ حضرت گئے اور خوب کوشش کی مگر حضرت علقمہ کی زبان سے کلمہ ادا نہ ہو پایا۔ انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے والدین میں سے جو زندہ ہو اسے لے کر آؤ۔ ان کی ماں جو زندہ تھی انہیں بارگاہ نبوی میں حاضر کیا گیا تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ مجھے سچ بتا کہ تیرے بیٹے کی کیا کیفیت تھی۔ اس پر وہ بولی کہ میرا بیٹا بہت نمازیں پڑھتا تھا، روزے بھی خوب رکھتا تھا اور صدقہ خیرات بھی کیا کرتا تھا، مگر اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا تھا اور میری نافرمانی کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہی سبب ہے کہ تیرے بیٹے کی زبان سے کلمہ نہیں نکلتا، تو اسے معاف کر دے۔ اس پر وہ بولی کہ اس نے مجھے بہت دکھ پہنچایا ہے، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غضب کا اظہار فرماتے ہوئے حضرت بلال کو حکم دیا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو، ہم اس میں علقمہ کو زندہ جلائیں گے۔ جب اس عورت نے یہ سنا تو زار و قطار رونے لگی کہ حضور آپ ایسا غضب نہ کریں،
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تو نے اسے معاف نہ کیا تو وہ اس سے 70 گنا زیادہ تیز آگ میں جلنے والا ہے۔ یہ سن کر اس عورت نے سب کو گواہ بنا کر اپنے بیٹوں کو معاف کر دیا۔ اس کے معاف کرتے ہی حضرت علقمہ کی زبان سے کلمہ نکلا اور روح قبض ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ کفن دفن کا پورا انتظام کیا اور بعد دفن آپ وہیں قبر پر خطبہ دیتے ہیں کہ اے مجاہرین اور انصار کے گروہ، جو شخص اپنی بیوی کو ماں پر فضیلت دے گا اس پر اللہ، اس کے فرشتے اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی، اور اللہ اس کا کوئی بھی فرض و نفل قبول نہ فرمائے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کرے اور اپنے والدین سے حسن سلوک کرے۔ یہ معاملہ صحابی کے ساتھ پیش آیا۔ سوچئے جب ماں کی نافرمانی کی بدولت ان کا یہ حشر ہوا تو ہم اور آپ کس گنتی میں ہیں؟ لہٰذا اگر دنیا سے ایمان کی حالت میں جانا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں۔ یہ چند روایتیں ہیں، ورنہ تو والدین کے حق میں ہزاروں روایتیں مل جائیں گی۔ مولا تعالی ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اور ان کی دعاؤں کا فیض عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔